ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے۔ اور کس سے آزمائیں گے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں، جانوں میں اور مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کریں گے ان کے لیے بشارت ہے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس آیت کریمہ نے یہ کھول دیا کہ امتحان اور آزمائش ہوا کرتی ہے، اور امتحان اور آزمائش کے ذریعے سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نکھار دیتا ہے، اور اچھے اور بروں کو الگ الگ کر دیتا ہے، کھرے اور کھوٹوں میں تمیز کر دیتا ہے۔ آزمائش کا جو یہ سسٹم ہے یہ ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امتحانات اور آزمائشوں کے ذریعے اچھے اور بروں کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، تاکہ لوگ پہچان لیں کون مضبوط ایمان والے ہیں اور کن کا ایمان کمزور ہے، کون اللہ پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں اور کون متزلزل اور متذبذب یقین کے ساتھ میں زندگی گزارنے والے ہیں، اور کون صحیح معنوں کے اندر ایمان جو ہے وہ صادق اور ایمان کامل پر فائز ہے، اور کن کا ایمان کمزور ہے۔ حضرات مکرم، ابتلا، آزمائش اور امتحان یہ پیچھے ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ بندہ مومن کو آگے بڑھانے کے لیے آیا کرتے ہیں، بندہ مومن کے ایمان کو نکھارنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر وہ آیت کریمہ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیے، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ ہماری نگہداشت میں، ہماری حفاظت کے اندر ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ پہ غور کریں، مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ پر طائف کے میدان کے اندر پتھروں کی بارش بھی ہو رہی ہے، اور آپ کو جادوگر، معاذ اللہ، شاعر اور دیوانہ اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے ستایا بھی جا رہا ہے، حرم محترم میں نماز سے بھی روکا جا رہا ہے، آپ کے اصحاب پر نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، کہا جا رہا ہے صبر کرو،
کہا جا رہا ہے صبر کرو، اور ساتھ میں پھر یہ بھی ارشاد ہو رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تم ہماری حفاظت میں ہو۔ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم ہماری حفاظت میں ہو۔ تو اللہ کی حفاظت میں محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ امتحان اور آزمائش اور یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنی حفاظت میں بھی لے رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ یہ سب کچھ آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں، بندے کو پیچھے ہٹانے کے لیے نہیں آتے۔ یہ سارے مصائب و آلام اور مشکلات اور وقت کے یہ سارے تھپیڑے بندہ مومن کو نکھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بندوں کو دو چار فرمایا کرتا ہے۔ یہاں پر میں اگر صلح حدیبیہ کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں تو معاشرے کی جو صحیح تصویر ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا خواب صحابہ کرام کو بتایا، اور عمرہ کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اعلان کر دیا گیا جو بھی ساتھ میں چلنا چاہتا ہے وہ ساتھ میں چلے۔ مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال گزر گئے ہیں، اب تقریباً کم و بیش 6 سال کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا ہجوم امڑ آیا ہے، 1400 یا 1500 کم و بیش صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سے جب کفار کو جب پتا چلا، انہوں نے اپنے لوگوں کو پہلے سے جاسوسی کے لیے وہاں پر بھیج دیا۔ میرا آقا علیہ السلام مکہ سے کچھ پہلے مقام حدیبیہ کے اندر جب تشریف فرما ہوئے، وہاں پہ پہنچے تو وہیں پر آپ کو روک دیا گیا، اور ادھر سے صلح اور معاہدہ کے لیے ان کفار کا پہلا وفد آیا، بات نہیں بن پائی۔ دوسرا وفد آیا، پھر بھی بات نہیں بنی۔ تیسرا وفد آیا، پھر بھی بات نہیں بنی۔ آخر کے اندر عروہ بن مسعود اور دوسرے لوگوں کو جب بھیجا گیا مقام حدیبیہ میں، بات چیت ہوئی، صلح پہ گفتگو ہوئی، اور صلح کے آرٹیکل اور اس کے شرائط جب طے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، اس لکھنے کے دوران ایسے مشکل لمحات بھی آئے، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے، اور بسمک اللہم بولے لکھو۔ میرے آقا نے فرمایا یہی لکھ دو۔ اور پھر جب یہ لکھنے کے لیے کہا گیا یہ وہ صلح ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، تو وہ کہہ رہے ہم آپ کو اللہ کا رسول اگر مان لیتے تو پھر آپ کو ہم مکہ میں آنے سے کیوں روکتے؟ آپ اس میں یہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ۔ اب حضرت علی کو جب کہا گیا، حضرت علی بولے یا رسول آپ کا نام میں تو نہیں مٹا سکتا۔ اب وہاں پر بھی بڑا مشکل مسئلہ آیا۔ بہرحال جب صلح کے شرائط جب لکھے گئے تو وہ شرائط اتنے جو ہے وہ سخت قسم کے شرائط تھے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اس سے بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ مثال کے طور پر اس میں یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر کے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے گا، مدینے والے اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر کے مکہ آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں ایک آرٹیکل یہ بھی لکھا گیا اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، بغیر عمرہ کے واپس جانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے بڑے سخت شرائط لکھے گئے، اور جب دستخط کی باری آئی تو اس وقت ایک بڑا جو ہے وہ سنگین مرحلہ یہ پیش آیا کہ ابو جندل جو مکہ کے اندر قید تھے، کفار کی قید کے اندر، وہ جنزیروں کے اندر جکڑے ہوئے حدیبیہ کے مقام میں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر یہ صلح ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا میں مومن ہوں، ایمان لے آیا، مجھے ستایا جاتا ہے، مجھے مارا جاتا ہے، مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ میں مدینہ لے چلو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم تو صلح کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مکے سے بھاگ کر کے آئے گا تو اس کو ہم واپس کر دیں گے، ہم تمہیں اپنے ساتھ میں نہیں لے جا سکتے۔ حضرت ابو جندل نے جب دیکھا تو صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھو مجھ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، میں بڑی تمنا اور آرزو لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، اب اگر مجھے واپس مکہ کی طرف لوٹا دیا گیا مجھ پہ ظلم و ستم اور بھی
زیادہ ہوگا۔ اب صحابہ کرام بھی پریشان ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، میں نے جب یہ معاہدہ کر لیا ہے میں اس معاہدے کو ضرور پورا کروں گا۔ اب بتاؤ اتنے جو ہے وہ بظاہر دب کر کے جو ہے وہ شرائط طے کیے گئے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لکھا تو بار بار ان کا ہاتھ بھی رکا، لیکن جب شرائط طے ہو گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام سے اس وقت فرمایا تھا کہ اپنے احرام کو اتار دو اور جو ہے وہ قربانی کر کے احرام سے باہر آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق بھی اتنے مضبوط دل اور جگر والی ذات تھی، اس وقت وہ بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہم مومن ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ مشرک ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کہ کیا جو ہے وہ ہم اللہ اس کے رسول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے تو بڑے حیران و پریشان تھے، اور یہ صلح کے جو شرائط بیان کیے گئے تھے چونکہ وہ بڑے بظاہر دب کر کے شرائط طے کیے گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پھر ایک سوال اور کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس طرح کے شرائط پر ہم صلح کریں گے؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک اسلام سچا دین ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں اور میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا اور میرا رب مجھے کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب حضرت عمر بھی حیران ہے، صحابہ بھی حیران ہے، اور ادھر جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کر کے احرام اتار دو، اب کوئی صحابی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ سے کہا کہ دیکھو کہ میں نے احرام اتارنے کا قربانی کے بعد حکم دیا لیکن صحابہ حیران و پریشان ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اس صلح کی وجہ سے بڑے غمگین ہیں، آپ قربانی کریں احرام سے باہر آئیں، جب آپ کو دیکھیں گے تو خود بخود وہ آپ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی، حلق اور احرام سے باہر آئے۔ اب اس وقت صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول السلام کی پیروی کرنے لگے۔ اب جب مدینے کی طرف روانہ ہونے لگے کتنا سنگین وقت تھا، وہ صحابہ کرام کے چہرے جھکے ہوئے ہیں اور انہیں رہ رہ کر کے یہ غم ستا رہا ہے کہ ہم نے اتنے دب کر کے جو ہے وہ صلح کیوں کی اور ہم بغیر عمرہ کے واپس کیوں جا رہے ہیں اور ہم مکہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہو پا رہے، اور اتنی سخت شرط کیوں رکھی گئی کہ اگر ہمارا کوئی مومن بھائی بھی ہمارے ساتھ میں آنا چاہے اس کو بھی ہم ساتھ میں نہیں لے جا سکتے۔ اب صحابہ کرام غم کے عالم کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، مدینہ کی طرف قافلہ روانہ ہوا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے کیا یہ فتح ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ ایک صاحب اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ فتح نہیں ہے، یعنی کیا یہ شکست نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ھذا اعظم الفتح، یہ تو بہت بڑی فتح ہے۔ بتاؤ اتنے مشکل اور اتنے سنگین حالات آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی حیران و پریشان ہیں، اور پھر وہاں سے جب روانہ ہوئے کوئی کیا جانتا تھا کہ انہی مشکل حالات کے دامن سے فتح کا جو ہے وہ مزدہ نکلے گا اور انہی پریشانیوں اور مشکلوں کے بیچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عظیم فتوحات سے مالا مال فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر نبی کو یقین کا وہ اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے کہ عام لوگ وہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے یقین کا عالم تو بڑا بلند تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسرت تھی، صحابہ غمگین تھے، لیکن بعد میں آنے والے زمانے نے بتا دیا کہ یہ جو صلح حدیبیہ جو دب کر کے صلح سمجھ رہے تھے صحابہ، بعد میں یہی صلح اتنی کام آئی۔ اسی صلح کی بدولت ہزاروں لوگ اسلام کے دامن میں آئے اور اسی صلح کی بدولت پھر مکہ فتح ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم
اس وقت نہیں سمجھ پائے کہ جو ہے وہ فتح کیا ہے. بعد میں ہم کو پتا چلا کہ مکہ کی فتح وہ اصل فتح نہیں ہے بلکہ صلح حدیبیہ اصل فتح وہی فتح تھی. اب آپ غور کریں ان حالات کے اندر کہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لگتا ہے کہ مشکل وقت آیا ہے, لگتا ہے کہ حالات موافق نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی بلا علیم حکیم ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرے ایمان والے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے. تو ان مشکل حالات میں بندہ اگرچہ یہ سمجھے کہ اچھا نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس کے اندر سے ایسی اچھائیاں نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ بندہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے, جیسا کہ صلح حدیبیہ کے اندر ہوا. اگر آپ خود اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ 2000 کے بعد میں جب امریکہ کی سرزمین پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک لہر چلی, داڑھی اور ٹوپی کے خلاف ایک لہر چلی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے وہ اسلام اور مسلمین پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, لیکن جنہوں نے حالات کو بغور پڑھا ان کو یہ پتا چلا کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا اگرچہ بظاہر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اچھا نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس کا نتیجہ کتنا شاندار سامنے آیا. جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف علماء کے خلاف ایک ہوا چلی تو جو غیر تھے ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا, اسلام کو پڑھا جائے, قرآن کو پڑھا جائے, دیکھا جائے کہ اسلام ہے کیا, قرآن کی تعلیمات کیا ہے. 2000 کے بعد میں پھر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اتنی تیزی کے ساتھ میں بڑھی کہ یورپ والے حیران ہو کر کے رہ گئے کہ ہم نے تو پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی, یہ دہشت گرد ہوتے ہیں, یہ ٹیررزم ہوتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ تو الٹا نکلا. لوگ اس کے نتیجے میں قرآن کو پڑھنے لگے, اسلام کے بارے میں پڑھنے لگے, اللہ کے رسول کی زندگی کے حالات کو پڑھنے لگے, اور اسلام قبول کرنے والوں کا تاتا بن گیا. اور جو یورپ کے اسلامک سینٹر ہے وہاں پہ ہر دن سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آنے لگے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات, اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حالات کو کبھی بھی میڈیا کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا, نیوز اور چینل کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا, اخبار کے ذریعے آپ حالات کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ اخبار وہی لکھے گا جو اس کے ذاتی مفاد کے اندر ہوگا. نیوز میڈیا اور چینل والے وہی دکھائیں گے جن کا انہیں آرڈر ہوگا یا ان کے جو کاروباری اعتبار سے جس کے اندر فائدے ہوں گے. اگر حالات کو سمجھنا ہے تو اخبار, میڈیا اور چینل سے مت سمجھو, حالات کو سمجھنا ہو تو زمینی سطح پہ سمجھو, ماحول کے اندر سمجھو, سوسائٹی کے اندر اتر کر کے سمجھو. آج بھی اگرچہ بظاہر میڈیا وغیرہ کے ذریعے لگ رہا ہے کہ حالات بڑے مشکل ہے, لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں, آج جب یہ حالات سنگین ہو رہے تو غیروں کے اندر ایک بار پھر اسلام کو پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے, غیروں کے اندر ایک بار پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. ایک طرف گستاخیاں ہو رہی ہے تو دوسری طرف ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ جس نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی, اس نبی کی ہسٹری کیا ہے, اس نبی کی زندگی کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ آفتاب اور مہتاب سے بھی زیادہ روشن ہسٹری اور زندگی جب کوئی میرے آقا علیہ السلام کی پڑھے گا تو اسے اسلام لانے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا. اور نتیجہ ظاہر ہے کہ جو میڈیا اور چینل کے تو نہیں, لیکن ماحول میں اور زمینی سطح پر یہ بات کھل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ آج بھی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں حجاب کے خلاف آواز اٹھائی گئی تو لوگ اسلام کا جو حجاب کا قانون ہے اس کو زیادہ پڑھنے لگے. طلاق کے بارے میں جب آواز اٹھائی گئی تو اسلام کا جو طلاق کا سسٹم ہے اور طلاق کا جو قانون ہے اس کو پڑھنے لگے تو وہ حیرت میں ڈوب گئے کہ اسلام نے اتنا شاندار نظام دیا ہے اور اس نظام کے خلاف قانون بن رہا ہے کہ اسلام طلاق کے حوالے سے اتنا واضح نظام عطا فرما رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو سکے, اگر ان کے اندر آپس میں بن نہ پائے تو اس کے لیے اسلام نے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ دیا کہ پہلے عورت کو سمجھایا جائے, اگر عورت سمجھ میں نہ آئے عورت کو تو اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے, اب بھی اگر وہ نہ مانے تو ایسی صورت کے اندر ہلکی سی مار اس کو لگائی جائے, اب بھی وہ نہ سمجھے تو مرد اور عورت کے گھر والے پنچایت کر کے آپس میں صلح کی کوشش کرے, اب بھی اگر راستہ سمرتا ہوا
نظر نہ آئے تب پھر صرف ایک طلاق دی جائے تاکہ دوبارہ پھر بغیر نکاح کے رجعت کر کے دوبارہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اس طرح عورت کو رائے راست پہ لانے کے لیے بندہ کوشش کرے گا اس میں کئی مہینے لگ جائیں گے، عورت کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا، مرد کا بھی غصہ ختم ہو جائے گا، اور جو آپس کے اندر نہ چاہتی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جو لوگ ایسے ماحول کے اندر اسلام کے ان قانون کو بڑے جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے دل کے اندر اسلام کی تعلیمات گھر کرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو اسلام کے احکامات ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے اوپر جہاں جہاں بھی آواز اٹھ رہی ہے تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا اس کو پڑھا جائے۔ انسان کی یہ عادت اور خصلت ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ اس کو اگر کہا جائے کہ اس کمرے میں مت جانا تو پہلے وہ نہیں جاتا، لیکن جب آپ نے منع کر دیا مت جانا تو اب اس شوق پیدا ہوگا کہ میں اندر جا کے دیکھوں تو صحیح کہ اندر ہے کیا۔ تو اسلام کی یہ انسان کی ایک فطرت ہے، جس کام سے اس کو روکا جائے، جس کام سے منع کیا جائے وہی کام کرتا ہے۔ ایک آدمی نشہ نہیں کرتا ہے لیکن اگر اس سے بار بار کہیں گے کہ نشہ مت کرو مت کرو تو وہ سوچے گا کہ میں کر کے دیکھوں کہ ہے کیا۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو جب اسلام کے خلاف یہ قانون سامنے آئے، اسلام کے خلاف جب پروپیگنڈا شروع ہوا، نبی محترم کے خلاف جب گستاخیاں بڑھی، تو آج غیروں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کے اندر ایک یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ شوق پیدا ہوا، یہ للک پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ نبی محترم کی زندگی کیا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا پردے کا سسٹم کیا ہے، طلاق کا جو ہے وہ اسلام کا قانون کس انداز کے اندر جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ اور نتیجہ پھر نگاہوں کے سامنے ہے۔ میڈیا گرچہ نہ دکھائے لیکن اندرونی سطح پہ آپ اگر ماحول میں اتر کر کے دیکھیں گے تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہی ہے۔ آپ ہمیشہ جانتے ہیں صبح ایسے ہی نہیں نمودار ہوتی ہے، پہلے اندھیرا جب بڑھ جاتا ہے اور اندھیرا جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے ان قریب صبح کا اجالا نکلنے والا ہے۔ یہ اندھیرا بڑھ رہا ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے ان قریب صبح نمودار ہونے والی ہے، ان قریب اجالا پھیلنے والا ہے۔ حضرات مکرم، یہ اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے کہ جب بھی اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ قوت کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا، اور یہ دین ہمیشہ غالب ہو کر کے رہا۔ اور آپ خود جو ہے وہ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے بڑا فائدہ ہماری قوم کو بھی حاصل ہوا۔ ہم سو رہے تھے، ہم جو ہے وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور ان حالات نے سب کو تو ابھی نہیں جگایا ہے لیکن بہت سارے لوگ جاگ گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آدمی بڑے آرام سے اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہے اور اس کو کچھ بھی کہہ دیا جائے جلدی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر پڑوسی گھر کے اندر اگر آگ لگ جائے تو کتنی بھی گہری نیند ہو اٹھ کر کے سب جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا ٹائم ہو رہا ہے اور صبح ہونے میں کتنا وقت باقی ہے۔ ان حالات نے قوم مسلم کو جاگنے کا ایک اچھا موقع دے دیا ہے، ان حالات نے ہمیں بیدار ہونے کا ایک اچھا جو ہے وہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ ابھی سب نہیں جاگے ہیں، حالات جو ہے وہ پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ جو لوگ ابھی بھی بڑی گہری نیند سو رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیدار ہو کر کے اٹھیں گے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آزمائش ہوتی ہے، یہ جو امتحان ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ سوئی ہوئی قوم کو جگایا جائے، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا جائے، اور ان حالات کے تھپیڑوں میں گرفتار ہو کر کے قوم مسلم ایک بار پھر اٹھ کر کے تیار ہو جائے۔ اب اس کے لیے اگر میں تسلسل کے ساتھ میں پوری تاریخ بیان کروں تو اس کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ امتحانات اور آزمائشوں کا دور ہمیشہ اہل اسلام ہی پر آیا ہے۔ میں اگر مثال کے طور پر مثال پیش کرنا چاہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ جس سے چاہتا ہے، رب فرمایا تو جس سے چاہتا ہے جو ہے وہ ملک جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو ایک طرف آپ پڑھیں اور دوسری طرف آپ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں ملک چھین لیتا ہوں۔ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے
وہ تو ملک کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے فرعون، وہ تو ملک کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے. دیکھو اللہ کی حکمتیں کتنی بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا میں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں ملک چھین لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ملک کس کو دے رہا ہے اور کس کو جو ہے وہ ملک چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے. لیکن لوگ صرف اتنا ہی دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ادھر مکہ سے میرے آقا علیہ السلام کو راتوں رات نکل کر کے مدینہ آنا پڑ رہا ہے اور وہاں کی سرداری ابو جہل وغیرہ کو دی جا رہی ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہ قدرت کے سامنے ہماری حفاظت کے اندر ہو. اس کا مطلب یہ ہوا سب کچھ جو ہوتا ہے رب کی مرضی سے ہوتا ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ امتحان اور آزمائش کی بھٹیوں میں تفا کر کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتا. ہم دیکھ رہے ہیں ان مشکل حالات کے اندر اچھے برے کی تمیز ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی. کتنے لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، غیروں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کفریہ کلمات تک بک رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں روکی سوکی کھا کر بھی حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر رہے ہیں اور کسی طرح کی جو ہے وہ غلط چیز سے کبھی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یہ تو نظام قدرت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اور بروں کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ حالات بھی کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں. یہ حالات جب گزریں گے تب لوگوں کے سامنے آئے گا کون پکا مومن ہے اور کون جو ہے وہ صرف ظاہری مسلمان ہے اور ان کے دل کے اندر ایمان کی صداقتیں ابھی نہیں اتری ہے. ورنہ امتحان اور آزمائش کی اگر آپ بات کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی جنہوں نے اپنے پیسوں سے بنائی، مدینے میں پانی نہیں تھا، اپنا پیسہ خرچ کر کے کنواں خرید کر مسلمانوں پہ وقف کیا. اور وہ عظیم صحابی جن کو میرا آقا علیہ السلام نے دو اپنی بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان تم سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور عالم کیا ہے، گھر میں بند کر دیا گیا حضرت عثمان کو، 40 دن تک پانی بھی نہیں پینے دیا گیا باہر سے، مسجد نبوی میں نماز کے لیے بھی نہیں جانے دیا گیا. جو کنواں آپ ہی نے خرید کر وقف کیا تھا اسی کنویں کا پانی بھی آپ کے پاس میں نہیں پہنچنے دیا اور قرآن پاک پڑھ رہے اسی حالت کے اندر شہید کر دیا گیا. خدا کی قدرت پھر خدا کی حکمت کو بندہ کہاں سمجھ سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر جس راستے سے تم گزر جاؤ شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا ہے. اتنے عظیم مراتب ہے لیکن مصلی امامت پر مسجد نبی میں کھڑے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کی جو ہے وہ شہنشاہی اور سرداری جن کو نصیب ہوئی، اتنے عظیم مراتب کے مالک اور حسنین کے والد حضرت سیدہ خاتون جنت کے شوہر نامدار مسجد کوفہ کی جامع مسجد کے اندر مصلی پہ کھڑے ہیں. ان کو شہید کر کے ان کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا جاتا ہے. اور پھر بہت سارے پورے تسلسل کے ساتھ میں اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ حالات اللہ کے پیاروں بندوں پر آیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے اپنے پیاروں کی جو ہے وہ آزمائش فرماتا ہے اور اپنے پیاروں کے درجات کو بلند فرماتا ہے. رب نے فرما دیا کہ جب میں آزماتا ہوں خوف اور بھوک کے ذریعے، آج خوف کا بھی ماحول ہے، بھوک کا بھی ماحول ہے. رب نے فرمایا مال کم کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، آج مالوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، جانیں بھی ہلاک ہو رہی ہے اور پھر کاروبار بھی ٹھپ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. رب نے فرمایا ایسے موقع پہ جو جم کر کے ایمان پہ قائم رہے گا، صبر سے کام لے گا، اس کو بشارت دے دو. اس کے لیے بشارت ہے رب کی طرف سے. وہ بشارت والے کیا کرتے ہیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور اللہ ہی کے پاس تو لوٹ کر کے جانا ہے، سب کچھ اسی کا ہے اور آخر ہمیں اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو عزیزان مکرم، یہ حالات کا ایک جو ہے وہ آئینہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور ان حالات میں جو ہمیں درس مل رہا وہ یہ ہے کہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں، دین کے کام کے لیے کمر بستہ ہو اور اسلام اور شریعت کے اوپر ڈٹ کر کے قائم رہیں. جو ان سے ہو سکتا ہے وہ اسلام کی خدمت کو انجام دے. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسی امداد سے مالا مال فرماتا ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے موقع پہ جو ڈٹ کر کے رہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے ملائکہ آیا کرتے ہیں. بدر میں تو فرشتے آئے تھے، لوگ سمجھتے ہیں فرشتے مدد کے لیے نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا اب بھی جو ڈٹ کر کے ایمان پہ قائم رہے گا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی مدد کے لیے بھی فرشتے آئیں گے. فرشتوں کی تو قطاریں مدد کے لیے لگی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہوں اور ماہ رمضان کے بعد جو مسجدیں خالی ہوئی ہیں خدا کے لیے ان مسجدوں کو دوبارہ بھرے اور پھر جو رمضان کا نیکیوں کا ماحول تھا دوبارہ پھر وہی ماحول بپا کرے. اللہ تعالیٰ پھر غیب سے مدد کا سامان
پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور حالات اور حوادث سے ہمیں خوب اچھے طریقے سے نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔